نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق اللہ. اس وقت ذہن میں بات آئی کہ اسی متعلق کچھ بیان کروں. کچھ حالات کے مطابق بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان آیت کو سننے سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی سمجھا دے ہم کو. ابھی ایک بات ذہن میں آئی. ابھی ہم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء نے لکھا ہے کہ شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم ہے، بلکہ واجب ہے. بسم اللہ کے لیے بلکہ نہیں اتنا جتنا اس کے لیے تاکید. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ بندے شیطان کے شر سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہے، حتیٰ کہ تلاوت قرآن سے پہلے بھی اس کے شر سے حفاظت کی دعا کیا کرے. یہ پناہ اللہ تعالیٰ انہیں قاعدے سے معلوم ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے. ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. یہ ہے کیا تاکید زیادہ اس کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے شیطان رجیم مردود شیطان سے پناہ مانگتا ہوں. اس لیے کہ بعد دفعہ تلاوت میں بھی ایسی باتیں دل میں ڈالتا ہے جس سے گمراہی آتی ہے. اس سے شر سے پناہ مانگا کر رہا بھی تلاوت اسی میں کوئی شک پیدا ہو گیا، اس سے بھی اپنے کو بچاؤ. پہلے ہی پڑھا ہر ایک عارف کیا طاعت ہے. تلاوت تو طاعت ہے، اس میں پناہ مانگنے کیا نہیں. شیطان کا عمل دخل عبادات میں بھی ہوتا ہے. سب سے اخیر کی صورت یہی ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. پناہ مانگنے کی دو صورتیں ہی اسی پر نازل ہوئی کہ پناہ مانگو. اس بنا پر شیطان شریر سے پناہ مانگتے ہی رہنا چاہیے، کبھی غفلت نہیں. جب تلاوت سے پہلے جب اس کا حکم ہے تو تلاوت کے بعد اور زندگی میں کتنا پناہ مانگنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی پناہ میں رکھے. آمین. شیطان کے شرور سے فطرت سے حفاظت فرمائے. بہت مشہور واقعہ ہے. ایک صحابی تھے جو کاتب وحی تھے، وحی لکھتے تھے. ایسی بات ہوئی کہ جس انہوں نے کلمہ کفر کہہ دیا اور کافر ہو گئے. کاتب وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود، نبی اسلام بھی موجود، سب کچھ، لیکن اسی حالت میں وہ شخص منکر ہو گیا. بہت مشہور واقعہ کہا تھا. اس سے میں نے بہت بیان کیا. لوگ ہمارے لڑکے نے کہا باپ نے بہت اچھا نقطہ بیان کیا ہے کہ ہر وقت ہی ڈرنا چاہیے جب کاتب وحی مرتد ہو سکتا ہے. نبی کی موجودگی میں وحی کے نزول کے وقت ظاہر کو جبریل اسلام بھی تھے، فرشتے تو تھے ہی نہیں. اس پر اپنے ایمان کے ہمیشہ خیر بنانا چاہیے. بہت خوش ہوا ہمارا لڑکا، بہت. وہ بھی عالم ہے، بہت بیان کرتا ہے. بہت عجیب چیز ہے، آپ نے متوجہ کیا ہم لوگوں کو. کاتب وحی ہے، صحابی، اس وقت تو صحابی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود، ان کو شبہ ہو گیا کچھ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایمان کی حفاظت کی توفیق. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد. نہیں عمدہ دعا ہے. میں نے یہ کہا تھا، اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا
اللہ کاتب وہی ہے، اب میری مجلس میں مرتد ہو گیا یہ شخص، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ منی اثر کے ایمان اللہ ارتد و یقین اللہ سے بعدہ کفر و رحمتن انار بہا شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ ہم ایمان چاہتے ہیں، اللہ منی اثر کے ایمان اللہ ارتد و یقین اللہ سے بعدہ کفر، ایسا یقین چاہتے ہیں کہ کفر نہ ہو، شرک نہ ہو، شک نہ ہو، یہ سب اس میں ہے ذاکر ایمان لا یقین اللہ سے بعدہ کفر رحمتن انال بہا شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ، اور شرف کرامت میں چاہتا ہے دنیا میں عزت حاصل کرنے کی، شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت نے ہم کو اخیر والی یہ دعا بہت خاص رسبت ہے، یہ پڑھا کرو تو اللہم انی اسألک ایمان اللہ ارتد و یقین اللہ سے بعدہ کو، یہ تیسری وہ رحمتن انار بہا شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ۔ اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگی، کہا کہ یہ کمزمان یہ پڑھا کر، چونکہ دنیا و آخرت دونوں ہے، یہ بنا پر اللہم انی دعا کی پڑھتا ہوں، عمل ہے پوری دعا، اللہم انی اسألک ایمان اللہ ارتد و یقین اللہ سے بعدہ کفر و رحمتن انار بہا شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے کفریات سے، شرکیات سے، بدعات سے۔ بڑے بڑے لوگ بدعات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ سب سمجھ بوجھ ایک جگہ، اب بدعات ایک جگہ، بدعات آنکھ کو اندھا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تو میرے ذہن میں بات آئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان کے ضرر سے، اس کے وساوس سے، اس کی ایوا سے محفوظ فرما۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے دو چیزیں ہیں، ایک ہے جلب منفعت اور ایک ہے دفع مضرت۔ مولوی سبھی لوگ جانتے ہیں دو چیزیں ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں کہ مضرت دور ہو جائے، کوئی ہم پر نقصان، اور خیریت کی چیزیں آ جائیں، نفع کی چیزیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نے دفع مضرت ہے، اور دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت پر۔ بسم اللہ سے نفع حاصل ہوگا اور اعوذ باللہ سے ضرر کو دوری ہوگی، تو یہ اصول کلیہ ہے مفسرین کا مطلب کہ دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت سے، پہلے ضرر والی چیز کو دور کرو۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں دفع مضرت ہے، مضرت سے بچو، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں تاکہ خیر حاصل ہو جائے، جلب منفعت ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی تلاوت کے وقت اگر یہ سوچ لے تو کتنا عمدہ ہے۔ ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے کہ تلاوت سے پہلے یہ چیزیں سوچ لو، یہ خود کم سے کم یہ سوچو کہ ھذا کلام ربی، میرے رب کا کلام، یہ سوچ کے تلاوت شروع کرو۔ بہت اس پر سالوں بات کیا، سالوں، چاہے قائد یہ صاحب ہو، چاہے بہادی میاں ہو، یا امام محمد احمد صاحب، جتنے علماء سب سے یہی بیان کرتے تھے۔ وہاں عبد الماجد دریابادی کے سامنے یہی مسئلہ بیان کیا کہ تلاوت کا اہتمام کیجیے۔ اہتمام تلاوت میں سب سے پہلی چیز یہ ہے، کم درجے کی چیز یہ ہے کہ یہ سوچیے کہ خدا کا کلام ہے، کیونکہ حضرت اکرمہ بن ابو جہل مسلمان ہو گئے تھے۔ اکرمہ وہ جو کلام اللہ لیتے تھے تو یہ کہتے تھے ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ کہاں کفر کے ذخیرے میں موجود تھے، مہلکات میں، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو یہ کیفیت جو سالہ سال کے بعد کیفیت پیدا ہوتی ہے، صحابی ہونے کے بعد ایک آن میں وہ چیز پیدا ہوگی، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ بہت واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک عورت تھی، وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، تلاوت نہیں کر سکتی تھی، تو وہ بیٹھتی تھی، کہتی تھی ہاں یہ بھی میرے رب کا کلام ہے، یہ بھی میرے رب کا کلام ہے۔ ان کا حال بیان کرتے تھے، بہت وقت سے اس کو بیان کرتے تھے، ھذا کلام، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ تو اللہ سے تعلق کے لیے ان کے کلام سے تعلق کی بھی ضرورت ہے۔ قاعدے سے ہم لوگ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حقیقی تلاوت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، کم سے کم اس کا استعداد ہو کہ اللہ ہماری تلاوت کو سن رہا ہے۔ جب معلوم ہوگا کہ اللہ کی تلاوت، تو اس کو تھوڑا سا احتیاط سے بھی پڑھے گا، دل لگا کے بھی پڑھے گا۔ معنی متعدد تلاوت کا آداب بہت سکھاتے تھے
وہاں عبد الماجد صاحب نے جا کے مضمون بھی اس پر لکھا، تخت کو بیٹھے اور اس کو بیان کیا، اور یہ الفاظ ان کے۔ وہاں محمد احمد صاحب نے کہا کہ حضرت یہ تو ایسا آپ بیان کر رہے ہیں جیسے فرائض میں سے ہے، ایسا اس وقت ضروری ہے یہ بیان کرنا، تلاوت کی طرف سے بے رغبتی ہو رہی ہے تلاوت۔ وہاں مقرر ہوا کہ بھائی کون کون تلاوت حقیقی تلاوت کرے گا، یہ بھی سب چلتا تھا وہاں۔ میں پورا نقشہ بتلاتا ہوں، عجیب ہو گئی۔ کہا بھائی دیکھو بہت دنوں سے ہم لوگ لسانی تلاوت کر رہے ہیں، کون کون حقیقی تلاوت کرے گا؟ تو اس میں ہمارا بھی نام آیا کہ ہم بھی کریں گے، 50-52 کتنے ہم نے تو کیا نہیں، وہ لوگ کیے ہوں گے بھائی، لیکن اللہ تعالیٰ دعا کیجیے کہ حقیقی تلاوت کرنے کی ہم کو بھی توفیق۔ ہم نے نام لکھا ہے اس میں کہ ہم حقیقی تلاوت، اور لوگ بھی تھے، یہ سب ہوتا رہتا تھا نام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق۔ بہرحال بڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ قرآن کے اندر جتنے معنی ہیں، مطالب ہیں، خیرات ہیں، وہ برکات ہیں، اس بسم اللہ کہنے سے ہم کو سب عطا فرمائیے۔ اور جتنی ضرر کی چیزیں ہو سکتی ہیں اعوذ باللہ سے کہنا چاہیے کہ اللہ ان ضرر سے ہم کو بچائیے۔ کوئی زیادہ دیر نہیں رہتی، بولنے میں اتنا دیر ہے، وہ تو سوچنا ہے صرف، لیکن ہم لوگ سوچتے بھی نہیں۔ اللہ کا کلام ہے، اس کی قدر جتنی ہوگی۔ فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملک مقرب اور نبی مرسل شفاعت سے عاجز ہو جائیں گے تو قرآن اٹھے گا، کہا کہ میں اب شفاعت کروں گا، اس کی شفاعت مقبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو اس وقت ذہن میں آیا اس آیت کے بارے میں، کبھی دیکھا نہیں، ذہن میں آ کے آج دیکھوں تو نہیں، پڑھنا لکھنا ہوتا ہے لیکن ایک خاص بیان کرنے کی وجہ سے آج میں ظہر الفساد، حالات بھی کچھ ایسے ہیں، اس بنا پہ آیت ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، پھیل پڑی ہیں خرابی جنگل میں اور دریا میں۔ لیجیے جنگل ترجمہ کر دیا، بر سے بڑا جنگل، ہم لوگ زمین ترجمہ کرتے ہیں، ترجمہ دیکھنے سے اچھا معلوم ہے مجھے جنگل کا ترجمہ۔ ظہر الفساد، پھیل پڑی ہیں خرابی جنگل میں اور دریا میں، لوگوں کے ہاتھ کی کمائی سے، کلیہ اللہ بیان کر رہا ہے۔ یہ فساد جو پھیل رہے ہیں جنگل میں اور بیابان میں، دریاؤں میں، جنگلات، بما کسبت، ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے، یعنی جو گناہ ہم کر رہے ہیں اس کی وجہ سے، ہم نہیں کر رہے ہیں، تمہارے گناہ ہی سب کرا رہے ہیں، ظلمت پھیل رہی ہے۔ پھیل پڑی ہے خرابی جنگل میں اور دریا میں، لوگوں کے ہاتھ کی کمائی سے، چکھانا چاہیے اس کو کچھ مزہ اس کے کام کا، لیذیقہم، تاکہ چکھائے ان کو بعد اس چیز کا جو عمل کرتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ لوٹائے، جو برائیاں کر رہی ہیں، ہو رہی ہیں، کر رہے ہیں، اس کے مزہ چکھانے کے لیے یہ فسادات ہو جاتے ہیں، تاکہ معلوم ہو کہ ہمارا کتنے گناہ گار ہمارا، اپنے گناہ کا استحضار ہو جائے۔ لیکن چکھانا چاہیے ان کو کچھ مزہ ان کے کام کا، تاکہ وہ پھر آئیں۔ تو کہ کسی روپ آپ کہیے کہ پھر ملک میں تو دیکھو کیسا ہوا انجام پہلوں کا، بہت ان میں سے شرک کرنے والے تھے، سو تو سیدھا رکھ اپنا منہ سیدھی راہ پر، اور اس سے پہلے کہ آپ پہنچے وہ دن جس کو پھرنا نہیں اللہ کی طرف سے، اس دن لوگ جدا جدا ہوں گے۔ یہ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، جس میں ہم سب لوگوں کی عبرت ہے، نصیحت، استحضار ہونا چاہیے۔ صرف اللہ ہی پر نہیں ٹالنا چاہیے، اپنے اوپر بھی لانا چاہیے۔ اللہ نے صاف کر دیا کہ تم تو سمجھتے ہو کہ ہم بھیج رہے ہیں، ہم کرتے ہیں، تم کر رہے ہو، یہ تمہاری برائیوں کا نتیجہ ہے، جزا ہے۔ بہت اچھا لکھا ہے مفتی صاحب نے، اب ذرا تصویر جو انہوں نے تصویر کیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، میں نے ترجمہ سنا ہے، وہی ترجمہ بھی اچھا ہے، شکریہ کا، یعنی خشکی اور دریا میں، دیکھیں خشکی اور دریا میں، جنگل نہیں ترجمہ کیا، کہا یعنی خشکی اور دریا میں، سارے جہان میں فساد پھیل گیا،
دیکھ رہے فساد کیسا پھیلا ہوا ہے لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے. تفسیر روح المعانی میں ہے کہ فساد سے مراد قحط وبائی امراض ہے. یہ فساد سے صاحب روح المعانی لکھ رہے ہیں, مصری عالم لکھ رہے ہیں, فساد سے مراد قحط اور وبائی امراض اور آگ لگنے اور پانی میں ڈوبنے کے واقعات کی کثرت اور ہر چیز کی برکت کا مٹ جانا, نفع بخش چیزوں کا نفع کم ہو جانا, نفع کم نقصان زیادہ, کم نفع کم اور نقصان زیادہ ہو جانا وغیرہ آفات ہیں. سب ہے, صرف قتل و قتال نہیں, سب اس کے اندر داخل ہے. فساد سے مراد کیا فساد ظاہر ہو؟ قحط ہے, بہت جگہ ملچا آتے ہیں, بھوکوں بھی مر رہے ہیں بہت سے. وبائی امراض, اس سے بڑھ کر وبائی امراض کبھی کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا. تعاون کا کبھی ذکر آتا ہے, اس وقت نہیں مرے, ایسا ضرورت ہی نہیں رہا. تھانے زمانے میں بھی آیا تھا تعاون, اتنی ضرورت نہیں تھا, مہینہ 2 مہینہ سالوں ہو گیا وہی پڑا ہوا ہے. فساد سے مراد, اب عجیب بات ہے, جہاں سے سب دوائیں آ رہی ہیں سب وہاں زیادہ ہے, لندن وغیرہ میں اور زیادہ, قریب آتے ہیں, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ, سب ڈرے ہوئے ہیں آدمی. فساد سے مراد قحط اور وبائی امراض اور آگ لگنے اور پانی میں ڈوبنے کے واقعات کی کثرت اور ہر چیز کی برکت کا مٹ جانا, نفع بخش چیزوں کا نفع کم نقصان زیادہ ہو جانا وغیرہ آفات ہیں. سب آفات میں داخل ہے, فساد میں داخل ہے. اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیاوی آفات کا سبب انسانوں کے گناہ اور اعمال بد ہوتے ہیں. مفتی صاحب نے اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان دنیاوی آفات کا سبب انسانوں کے گناہ اور اعمال بد ہوتے ہیں, جن میں شرک و کفر سب سے زیادہ اثر ہے. کفر شرک خوب زوروں پر اس وقت طرح طرح کے حالات, شرک کے حالات سامنے آ رہے ہیں, واقعات سامنے آ رہے ہیں. شرک و کفر سے زیادہ اثر, اس کے بعد دوسرے گناہ ہے. اور یہی مضمون دوسری ایک آیت میں اس طرح ہے, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. یعنی تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہاری ہاتھوں کی کمائی کے سبب ہے, یعنی ان معاصی کے سبب جو تم کرتے رہتے ہو. اور بہت سے گناہوں کو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے. یہ نہیں کہ سب کو پکڑ کے کوئی نہیں بچ سکتا, لکھا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو مصائب اور آفات تم پر آتی ہیں ان کا حقیقی سبب تمہارے گناہ ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کے سچا کلام ہو سکتا ہے کوئی؟ اس سے کبھی ای حدیث بعد یؤمنون, اس کے بعد کس کلام پر ایمان لاؤ گے؟ ہمارے حضرت کا بہت خاص انداز تھا, یہ لیتے کبھی ای حدیث بعد یؤمنون, یہ آیت پڑھتے تھے اور یہ کہتے تھے کبھی ای حدیث بعد, یہ قرآن ہے, اب اس کے بعد کس پر ایمان لاؤ گے؟ یہ خاص ان کا سبق درجہ تھا. کبھی ای حدیث بعد یؤمنون, اب کس بات پہ ایمان لاؤ گے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے. اور بہت سے گناہوں کو تو اللہ معاف ہی کر دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو مصائب اور آفات تم پر آتی ہیں ان کا حقیقی سبب تمہارے گناہ ہوتے ہیں. اس کا یقین تو کریں, ہم لوگ تلاوت یقین کریں گے تو انشاءاللہ ختم بھی ہو جائے گا. یقین ہی نہیں ہے, سمجھتے ہیں کہ ہم اتنی تلاوت کر لیا, ایسا یہ کر لیا. ہمارے گاؤں میں شبینہ ہوا, رات بھر لوگوں نے تلاوت کیا. ظاہر شبینہ میں یہی ہوتا ہے. ہم لوگ فتح پور میں تھے, معلوم کی لاٹھی بھی چل گئی صبح. تو ہمارے حضرت کہتے تھے بڑے انداز سے, جی تمہارے گاؤں والوں نے رات بھر تلاوت کیا, اس صبح کو کیا کیا؟ صبح تلاوت کا یہ صبح لڑائی جھگڑا ہو. بہت حسرت سے کہا, رات بھر تم لوگوں نے قرآن کی تلاوت کیا, شبیرہ میں یہی بتایا تھا. اور کہا اس کے بعد لاٹھی چل گئی تمہارے گاؤں میں. ہمارے گاؤں کہاں سے دور پر ہے, مجھے اب تک یاد ہے. بڑے انداز سے معلوم ہوا کہ تلاوت کا اثر کیا ہونا چاہیے؟ حلم آنا چاہیے, برداشت آنا چاہیے, لوگوں پر رحم آنا چاہیے, صبر ہونا چاہیے, سکون. یہ اور نہ کہ جھگڑا غیظ میں ہوتا ہے, غضب میں ہوتا ہے, گالی گلوچ بھی ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ تلاوت کا بھی اثر لینا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں, ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. سوچے گا تو نہیں کرے. یہ فرما ہے اس کا حقیقی سبب
اگرچہ دنیا میں نہ ان گناہوں کا پورا بدل دیا جاتا ہے. اچھا فرماتے ہیں مطلب کہ اس دنیا میں جو مصائب اور آفات تم پر آتی ہیں ان کا حقیقی سبب تمہارے گناہ ہوتے ہیں. اگرچہ دنیا میں نہ ان گناہوں کا پورا بدلہ دیا ہے اگرچہ دنیا میں نہ ان گناہوں کا پورا بدلہ دیا جاتا ہے نہ ہر گناہ پر مصیبت و آفت آتی ہے. یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہر گناہ پر ہم مصیبت نہیں بھیجتے، بعض ہی بات پر ہوتے ہیں اس کا یہ نتیجہ ہے، بلکہ بہت سے گناہوں کو تو معاف فرما دیتے ہیں. بار بار گناہوں پر ہی گرفت ہوتی ہے، بعض ہی بار گناہوں پر گرفت ہوتی ہے اور آفت و مصیبت بھیج دی جاتی ہے. اگر ہر گناہ پر دنیا میں مصیبت آیا کرتی تو ایک انسان بھی زمین پر زندہ نہ رہتا. اگر ہر گناہ پر دنیا میں مصیبت آیا کرتی تو ایک انسان بھی زمین پر زندہ نہ رہتا. مگر ہوتا یہ ہے کہ بہت سے گناہوں کو حق تعالی معافی فرما دیتے ہیں، اور جو معاف نہیں ہوتے ان کا بھی پورا بدلہ دنیا میں نہیں بھی دیا جاتا بلکہ تھوڑا سا بدلہ چکھایا جاتا ہے. اللہ کے گناہ معمولی ہے، وہاں صغیرہ کبیرہ کچھ نہیں. صغیرہ بھی ہمیشہ ہمیں جہنم میں بھیجنے کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ بھیج دیں. صغیرہ اور کبیرہ بس ہے ایک اصطلاحی چیز ہے. جب نافرمانی ہے صغیرہ میں، نظر اٹھانا جب منع ہے اللہ کے یہاں، تو اللہ کی نافرمانی، اس نافرمانی پر اگر ابد الآباد کے لیے اللہ سزا دے تو اس کو جائز ہے. کچھ نہیں لے ندی کو بعد ندی، تاکہ ہم بہت تھوڑا سا مزہ چکھایا جاتا ہے، جیسا کہ اس آیت کے آخر میں ہے لے ندی کو، یعنی تاکہ چکھاوے اللہ کچھ حصہ ان کے برے اعمال کا، تھوڑا سا دیتے ہیں تاکہ چکھ دیں اس گناہ کا یہ ہم کو بدلہ ملا. سب قرآن میں مولانا کون بیان کرتا ہے، کون دھیان رکھتا ہے؟ اسے قرآن کہہ رہا ہے، عمل کو ابھار رہا ہے. گناہوں سے چھوڑنے کی کتنی طاقت اس کے اندر ہے. گناہ صغیرہ سے بھی بچو، صغیرہ کو صغیرہ سمجھ کے نہ کرو. اگر صغیرہ کو صغیرہ سمجھ کرو گے تو کبیرہ ہو جائے گا. اللہ کو اختیار ہے کہ صغیرہ پر بھی جہنم میں بھیج دے، ان کو اختیار ہے. صغیرہ کو صغیرہ سمجھ کے رکھو. بہت ہمارے بزرگان دین بہت زیادہ اس پر، اگر جب بمبئی گئے تو سبھی سالکین میں نہیں گیا تھا اور سب تو گئی تھے، بہت اس پر بیان کرتے ہیں نظر بس سے اپنے کو بچا. صغیری تو ہے وہ، اور فرمایا کہ ایک تصویر اور استغفار کی پڑھا کرو. یہاں بمبئی میں کہا، کیونکہ اس کا بہت اہتمام تھا. حکیم اختر صاحب تو بہت بیان کرتے ہی تھے مولانا، حضرت بھی بہت بیان کرتے تھے اس پر، بہت بیان کرتے. بازار جانے کے جیسے ہم لوگ نے ناجائز سمجھتے تھے، بازار کیا ضرورت ہے، خود بھی نہیں جاتے. بہت احتیاط. ایک شخص ہم لوگ کھڑکی پر کھڑا تھا، وہاں آپ سمجھ جائیں گے، جس کا رخ کہاں تھا، سڑک کی طرف تھا. لوگ وہ ٹہلتے ہوئے آئے تو دیکھا وہ شخص کھڑکی کی طرف، سڑک کی طرف دیکھا. وہ دیکھا فرمایا آیا ہے سلوک طے کرنے کے لیے، دیکھ رہا ہے کہ کھڑکی سے سڑک کو. مجھ سے خود کہا گیا، اپنے آدمی آپ سب کو جانتے ہو کہ یعنی آیا ہے سلوک تمام کرنے کے لیے. وہاں کھڑا ہو کر کے مجھ سے کہا نہیں، مجھ سے کہا کہ دیکھو دیکھو کیا یہ لوگ سلوک اور طریق کیا طے کریں گے. اجتناب طاعات کا بجارہ رہا، معاصی سے اجتناب لازم ہے. اللہ کو ناراض کر کے کوئی کہیں نہیں پہنچ سکتا. اللہ ہم سب کو توفیق دے، معاصی سے بچنے کی توفیق دے اور طاعات کے کرنے کی توفیق دے. زیادہ زیادہ اسی میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اللہ منی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. اللہ ارشاد فرمائے کہ اعمال بد چکھائے اللہ کچھ حصہ ان کے برے اعمال کا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اعمال بد اور گناہوں کی وجہ سے جو مصیبت و آفت دنیا میں بھیج دی جاتی ہے وہ بھی غور کرو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت ہی ہے.
کمی ہے وہ. میں بیان کیا تھا بنگلہ دیش میں اتنی مصیبت، بعدوں کو 40 لاکھ آدمی مارے گئے، لیکن مولانا عبدالمجید دریابادی نے اپنے پرچے میں لکھا، غور کرو تو معلوم ہوگا کہ ابھی اللہ کا فضل ہی ہے، عدل نہیں ہے، اتنے گناہوں مبتلا تھے. حالات معلوم، جہاں بھی اس قسم کے عذاب آئے ہیں، حکومت جو گئی یہاں کی گناہوں کو ایسے. آپ ہم لوگ تو لکھ چکے ہیں، سلطنت مغلیہ کے بادشاہوں کا حال لکھ چکے ہیں. جہاندار خان تھا، اس کو خبیث بھی کہہ دینا کوئی برا نہیں، لوگوں نے ایسے لکھا بھی ہے. آخری لال قلعہ جس کے لیے چڑھنے کے لیے تیاری تھی، وہ جو کچھ ہوا لال قلعہ ہی کے لیے تو ہوا، وہاں کا لال قلعہ میں وہ رہتا تھا. 6 مہینہ نکلتا نہیں تھا. ایک عورت کو سنگھ تھی، اسی کے ساتھ رہتا تھا. ایک عورت لکھا کہ نہیں، نہایت بدماش، سلطنت مغلیہ کا بادشاہ، اورنگزیب کا پوتا پر پوتا. وہ اتنا بڑا زاہد اورنگزیب، اب جو بھی بول کر کے اپنے معاش کا انتظام کرتا رہا ہے. وہ شخص ایک عورت تھی صرف، یہ بھی ہے ایک عورت، پورے ہندوستان، پاکستان اور افغانستان کا بادشاہ. لیکن اس کا جانشین یہ ہوا، اس عورت کے ساتھ رہتا تھا. 6 مہینہ اپنی حکومت کو دیکھنے کے لیے نہیں آتا تھا. کیا بادشاہ، اس کی عورت نے کہا کہ جی چاہتا ہے کہ میں ڈوبتے ہوئے لوگوں کو دیکھوں. کہا کیا مشکل ہے. کشتی کیا، اس پر لوگوں کو بیٹھایا، الٹ دیا اور دونوں ہنس رہے. جب ڈوبنے لگے لوگ، میں نے کہا لکھ دیا میں نے فائدہ، وہیں ہندوستان کی پوری کشتی اسے ڈبو دیا. لکھا کہ نہیں فائدہ، کوئی تاریخ ہے بول صاحب. آپ اندلس کی تاریخ پڑھیے، انگریزوں سے دوستی کیسے کیسے ہوئی. انگریز پہنچ کر کے دھوکہ دے کر کے کچھ لکھوا دیا، کہا دستخط کرو اس پر. کہا ہم نے تو لکھا نہیں، تو بس دستخط کر دو. ماں نے کہا، رونے لگا، اماں یہ کیا ہوا. کہا بیٹا یہ تمہارے کرتوت کا ثمرہ ہے، تم نے اپنے باپ کو ستایا ہے اور فلاں درویش کو قتل کرایا ہے، اس کا نتیجہ یہ. نکلو تم کو نکل نہیں ہے. اندلس کی 800 سال کی حکومت نکل گئی گناہی کی وجہ سے. باپ کو ستایا اور درویش کو ستایا، بزرگ تھے صاحب نسبت، ان کو ستایا، قتل کرایا تھا. نکل گیا، روتا ہوا نکل گیا. اب بھی ان کی حکومت ہے ہمارے ہاتھ سے. 800 سال کی حکومت نکل گئی ماسی ہوئے تھے گناہوں کے وجہ سے. اورنگزیب کے جانشین کا یہ حال ہوا، اور وہاں عبداللہ جو جانشین تھا کسی کا، اس کا یہ حال ہوا. معاشی آگ ہے آگ. حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ محلات کو جلانے کی ایک چنگاری بھی کافی ہے. بڑے بڑے محل ہیں، ایک چنگاری، ایک صغیرہ بھی کافی ہے اس کے لیے، نہ کہ کبائر کیا جائے. اللہ ہم سب لوگوں کی حفاظت کرنا. اصل دین طریق یہی ہے، معاصی سے بچنا، طاعات کو بجا لانا اور معاصی سے بچنا. اعمال بد و گناہوں کی وجہ سے جو مصیبت و آفت دنیا میں بھیجی آتی ہے، وہ بھی غور کرو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت ہی ہے. ابھی فضل ہی کا معاملہ ہے، جتنا گناہ ہوتے ہیں. شادی بیاہ دیکھ لیجیے کیا ہے، وہ رنگ برنگ کے نکلتے رہتے ہیں اپنے یہاں سے. ہم لوگ تھوڑا سا کسی کا تھا کہ بھائی یہاں جگہ نہیں ہے یا وہاں، تو ہم نے کہا کہ ایسا لائٹ وغیرہ کم کر دیجیے تاکہ معلوم ہو کہ تھوڑا سا. کہاں لائٹ اگر کم کر دیں گے تو بدنام ہو جائے گا شادی خانہ، کہ یہاں کچھ ہے ہی نہیں. مسلمانوں کی، سب مسلمانوں کے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان معاصی سے محفوظ رکھا. بھائی ہم لوگ ارادہ تو کریں، ہم لوگ برا تو سمجھیں، اس کو نظر خوشنودی سے نہ دیکھو. نظر خوشنودی کی بہت اچھی لائٹ ہے، زبان سے تو کبھی نہ کہو، نظر سے بھی اچھا نہ دیکھو، تاکہ اس سے نفرت کا اظہار کسی درجے میں. اللہ تو جانتا ہے آپ کی نیت کو. گناہوں سے بچنا، اللہ ہم سب لوگوں کی حفاظت کرنا. اسی جگہ میں
گناہوں کی وجہ سے جو مصیبت و آفت دنیا میں بھیج دی جاتی ہے وہ بھی غور کرو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت ہی ہے، کیونکہ مقصود اس دنیا کی مصیبت سے یہ ہوتا ہے کہ غافل انسان کو تنبیہ ہو جائے. غم چبینی زود استغفار کن، جب غم دیکھو تو استغفار کرو. مولانا روم لکھ رہا ہے غم چبینی زود استغفار. یہ خالق آمد کارکن، یہ تمہاری کارکن بن کے آیا ہے تاکہ تم کو متنبہ کرے اللہ کی طرف اور اپنے گناہوں اور نافرمانیوں سے باہر آ جائے. جو انجام کار اس کے لیے مفید، جو انجام کار اس کے لیے مفید اور بڑی نعمت ہے، جیسا کہ آخر آیت میں فرمایا لعلہم یرجعون. سب سے بڑی یہ ہے کہ ان مصیبتوں سے، ان معصیتوں سے باز آ جائے، بہت بڑی نعمت ہے. غافل انسان کو تنبیہ ہو جائے اور وہ اپنے گناہوں اور نافرمانیوں سے باز آ جائے. جو انجام کار اس کے لیے مفید اور بڑی نعمت ہے. اگر گناہ ہے اور ان سب چیزوں سے گناہ سے باز آ گیا، توبہ کر لیا، تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. جیسا کہ آخری آیت میں فرمایا لعلہم یرجعون. اسی لیے بعض علماء نے فرمایا ہے جو انسان کوئی گناہ کرتا ہے وہ ساری دنیا کے انسانوں، چوپایوں اور چرندوں، پرندوں، جانوروں پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اس کے گناہوں کے وبال سے جو بارش کا قحط اور دوسرے مسائل دنیا میں آتے ہیں ان سبھی جاندار، اس سے سبھی جاندار متاثر ہوتے ہیں. گناہ ہم نے کیا، بارش رک گئی تو سب اس کے زد میں آ گئے، پریشانی میں. دیکھیے یہ بھی ایک خاص بات ہے. اس کے گناہوں کے وبال سے جو بارش کا قحط اور دوسرے مسائب دنیا میں آتے ہیں اس سے سبھی جاندار متاثر ہوتے ہیں. اس لیے قیامت کے روز یہ سب بھی گناہ گار انسان کے خلاف دعویٰ کریں گے. انسانوں نے گناہ کیا جس کی بنا پر ہم لوگ، یہ نئی بات ہے. اس لیے قیامت کے روز یہ سب بھی گناہ گار انسان کے خلاف دعویٰ کریں گے. شفیع ظاہر نے فرمایا جو شخص حرام کھاتا ہے وہ صرف اس پر ظلم نہیں کرتا جس سے مال ناجائز طور پر حاصل کیا ہے، بلکہ پورے انسان پر ظلم کرتا ہے. جو شخص حرام مال کھاتا ہے وہ صرف اس پر ظلم نہیں کرتا جس سے یہ مال ناجائز طور پر حاصل کیا ہے، بلکہ پورے انسان پر ظلم کرتا ہے. کیونکہ اول تو ایک ظلم سے دوسرے لوگوں میں ظلم کرنے کی رسم پڑتی ہے. رشوت دیتا ہے، لڑکا بھی رشوت دے رہا ہے، گھر کے لوگ رشوت کیا اس نے شروع اور کرنے لگے سب کام، اور یہ سلسلہ ساری انسانیت کو محیط ہو جاتا ہے. دوسرے اس کے ظلم کی وجہ سے دنیا میں آفتیں اور مصائب آتے ہیں. ظلم سے آفتیں دیکھ رہے ہیں کل کیا کیسی آفتیں ہم لوگوں نے دیکھی. دوسرے اس کے ظلم کی وجہ سے دنیا میں آفتیں اور مصائب آتے ہیں جس سے سبھی انسان متاثر ہوتے ہیں، کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق، گناہوں سے نفرت عطا فرمائے، طاعت کی رغبت عطا فرمائے. ہمارے بچوں، ذریات سبھی کو طاعت کی رغبت اور معاصی سے نفرت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ اس زمانے میں فتنے کا ہے تو ہم کو عام اجازت ہو معاصی کرنے کی، نہیں، اس وقت طاعت اور کرنا چاہیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم لوگوں کی ذریت کو توفیق دے. اللہم اصلح لی فی ذریتی، اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. بڑی زبردست حدیث ہے معاونی. تم میں کا ہر آدمی رائی ہے، نگہبان ہے، اور اس کے متعلق سوال کیا جائے گا. پوری کتاب تربیت اولاد کی خدمت اسی کو لکھا انہوں نے. تم میں کا ہر شخص رائی ہے، چرواہا ہے اپنی بکریوں کا. بکریاں گم ہو تو پوچھا جائے گا تم نے کیسے نگرانی کیا کہ بکری گم ہو گئی. اپنی اولاد کی حفاظت، اپنی ذریات کی حفاظت، کوئی اپنے نفس کی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے لوگوں اپنے کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنی ذریت کو بھی آگ سے بچاؤ. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کیجیے دو شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ.
اللهم أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نہایت جامع دعا. ابھی کل ہمارے شبیر بھائی نے کہا کہ وہ دعا جو پڑھتے ہو ایک جگہ جمع کر دو تاکہ ہم لوگ پڑھا کریں. رات کی بات ہوئی 12 بجے رات کی. بہت کہا انہوں نے، کہا وہ جو حضرت والی دعا بھی لکھ دو. کیا حضرت شاہ رسول اللہ صاحب نے ہم خانقاہیوں کو بلایا اور فرمایا میرے لیے میرے نام لے کر یہ دعا کیا کرو. اللہم انی اسألک عیشۃ نقیۃ امیتۃ. اتنا بڑا ولی بزرگ وہ دعا کرا رہا ہے ہم لوگوں سے، اپنے اولاد سے، اپنے مریدین سے، کیونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے آدمی جھکا ہی دیتا ہے اپنے کو خدا کے دربار میں. وہ بھی انہی میں سے ہے. میرا خیال اس انداز سے حضرت نے فرمایا کہ میں کہہ نہیں سکتا. ہمارا نام لے کے دعا کیا کرو. اللہم انی اسألک عیشۃ نقیۃ امیتۃ سویۃ ومرضا غیر مخزٍ ولا فاضح. اللہ ہم خوشگوار زندگی چاہتے ہیں. یہ ترجمہ ہوتا ہے. اللہم انی اسألک عیشۃ نقیۃ. ترجمہ بہت عمدہ ہے. اللہم انی اسألک عیشۃ نقیۃ. خوشگوار زندگی چاہتے ہیں اور موت ڈھنگ کی چاہتے ہیں. امیتۃ سویۃ موت اور دوسری بات وہ مرض غیر مخزٍ ولا فاضح. اور لوٹنا آپ کے یہاں چاہتے ہیں اس کے اندر خزي ذلت نہ ہو، خزي نہ ہو، ذلت نہ ہو. تو اس دعا کی طرف شاید بہت اشارہ کیا انہوں نے کہ یہ دعا بھی لکھ دو. حضرت کیا دعا پسند ہے؟ اللہم انی اسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ ومرضا غیر مخزٍ ولا فاضح. اللہ خوشگوار زندگی چاہتے ہیں، موت ڈھنگی چاہتے ہیں اور لوٹنا بغیر خزے کے، ذلت کے یعنی عزت کے ساتھ چاہتے ہیں. اس کی بڑی تفسیر مشکات وغیرہ میں موجود ہے، کبھی کبھی وہ پڑھ بھی لینا چاہیے. اللہ ہم سب لوگوں کی ان تعلیمات پر عمل کی توفیق دے، ان دعاؤں کو کرنے کی توفیق فرمائے. جو لوگ چاہتے ہیں ان دعاؤں کو یاد کرنا، سب کی دعائیں مناظر مقبول وغیرہ میں مذکور ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ایک منزل اگر مناظر مقبول سے پڑھیں سب دعائیں آتی رہیں گی ہفتے میں. یہ سب ہم نے کوئی دعا یاد نہیں کیا. ایک آدمی نے پوچھا ہم سے یہ سب دعائیں کیسے یاد کر کے یاد کیا ہی نہیں. ہم نے پڑھا وہ یاد ہو گئی. صرف مناجات کی منزل ایک پڑھ لیا کرے 5-6 منٹ لگ جائے سب دعائیں آ جائیں گی. اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، تلاوت کی توفیق دے اور مقبول کم سے کم ایک منزل پڑھنے کی توفیق دے. سب دعائیں آ جائیں گی. دل سے دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة السيد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.